प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि अब सिंपल मेजॉरिटी क्योंकि आ गई है, तो अब अगरचे आप पहले भी कुछ ज़्यादा पीपल्स पार्टी को एंगेज नहीं कर रहे थे, उनके बड़े गिले होते थे कि बजट बन रहा है या नहरों का मामला है या कोई और इशूज़ हैं, हमें नून लीग एंगेज नहीं करती। तो सर अब बड़ा वो फिक्रमंद हैं पीपल्स पार्टी वाले कि अब तो सिंपल मेजॉरिटी आपके पास है, ज़रूरत ही कोई नहीं है आपको। नहीं देखिए, मैं ये जो बात है ना, हम सियासी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के हमारे साथी रहे हैं, हमने उनके साथ बड़ा 90s में मुश्किल वक्त भी गुजारा है, और फिर हमने COD भी किया, चार्टर डेमोक्रेसी भी किया, और हम बड़े वर्किंग रिलेशनशिप भी हमारी रही है। PDM में हमने मिलके सारा वोट और नो कॉन्फिडेंस करवाया, बाद में वो कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। तो अभी भी हमारे लाइज हैं, हम उनको बिल्कुल मोतबर अपने इत्तेहादी समझते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें उनके पास हैं। बाकी जो उनकी फीलिंग है, मैं समझता हूँ कि शायद वो पॉलिटिकल मामलात होते हैं जी, कि एक स्टांस लिए रखना कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा, बाकी उनको कोई PSDP है या बजट है, उनसे वो करा जाता है, वो सारे प्राइम मिनिस्टर साहब से जो उनकी डिमांड है वो पूरी की जाती है, डेवलपमेंट साइड है, जो भी है। सही। तो बाकी रही हमारी मेजॉरिटी आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि एक तो हम सियासी लोग हैं, हम अपने कैरी करेंगे, सब लोगों को कैरी करना चाहते हैं। बिल्कुल, इतने भी इत्तेहादी उनको साथ लेकर चलना हम तो चाहते हैं PTI भी हमारे साथ कैरी हो, वहाँ चले हमारे साथ, तो हाउस को चलना चाहिए अच्छे तरीके से। तो सर कैसे चलेगी? वो तो कहते हैं कि आप तो पिछले दिनों बैठे थे, उन्होंने तो कहा है कि हम तो चाहते हैं कि हुकूमत हमें एंगेज करे, बट सीरियस ना करे। 3 दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर साहब, इफ्तिखार साहब क्या बैठे हैं शाही साहब के स्पीच में, अपनी में, असम्बली में मुखातब करके गौर को कि भाई आए बैठ जाएं, अगर मेरे पास नहीं आना तो स्पीकर के चैम्बर इस्तेमाल कर लेते हैं, न्यूट्रल जगह पे हो जाता है। तो वो आगे से जवाब जो होता है वो एक ऐसे ही करते हैं, आपको पता है जो चीज़ है। कहते हैं सर कि देड़वा से कुछ नहीं है ना, हाथ खाली नहीं कहते पीछे। नहीं, ये उनका ख्याल है, बैठे तो सही ना। अच्छा। ये वही प्रज्यूम कर लेते हैं कि बैठने, देखें इस तरह नहीं चलेगा जब तक वो अपनी माइंड सेट ठीक नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, जब तक अपना सियासी उनकी अप्रोच नहीं होगी, ठीक है, तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती जिस तरह वो चला रहे हैं। चला के देख ली है उन्होंने, जब से वो हुकूमत में आए हैं, उन्होंने गैर सियासी हमें चोर चोर डाकू डाकू कहते रहे, फिर अपने ही वो जो गॉड फादर थे उनके साथ लड़ पड़े, जी, जिस तरह का हुआ वो आपको पता क्या कहते रहे। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उसको भी उन्होंने नहीं लिया, अपना एक्सेप्ट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल। फिर वहाँ रिजाइन करते रहे, असम्बलियाँ तोड़ते रहे। ये लंबी उनकी कहानी है, अनडेमोक्रेटिक एक फाशिस्ट ज़हन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बड़े झुके हुए लोग हैं, हम तकब्बर या किसी चीज़ को इस तरह लेना, ये सब अल्लाह का करम है सही कि अल्लाह ताला मेहरबानी करती है, नीयत अच्छी है, क़यादत की नीयत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ साहब अच्छी नीयत के साथ चलते हैं आगे, साथियों को सारी बड़े और तरह के लोग हैं। तो वो तो पिछले दिनों कायदे से पहले कि मैं कोई और डिबेट करूँ, इनफैक्ट ये भी कहा गया था कि मियाँ साहब जिनका माजी में कंडक्ट ऐसा रहा है कि वो भुट्टी साहब के पास जाना हो, बाकी नारोज लोगों को इमरान खान के पास जाना, इमरान खान के पास भी गए थे। तो अब ये जो बीच में एक खबर आई थी कि शायद वो बडियाले भी चले जाएं, जाके समझाएं और अंगेज करें। मैं बड़े मियाँ साहब का एक तो, क्योंकि बात करनी तो प्राइम मिनिस्टर से बात, हुकूमत से बात करें, तो मियाँ साहब दूसरा उनका रवैया ये है, उन्होंने जब वो गिर गया था, पता नहीं कहाँ से गिरा था, एक इंतखाबी मुहिम के दौरान, जी, तो हॉस्पिटल में गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको कंपेन ख़त्म कर दिया अपनी, उन्होंने अपनी कंपेन इलेक्शन की छोड़ दी, बिल्कुल ऐसे, और ये भी शायद कहा कि थोड़ा सा आगे कर दे, ये तंदुरुस्त हो जाए। मुहतरमा की शहादत के बाद उन्होंने कहा था कि इलेक्शन को आगे लेकर चलिए, बायकॉट कर इलेक्शन का। कभी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल बंदा इससे तो कर सकते हैं इन चीज़ों की, वैल्यूज़ की, इमरान खान से सही, इनसे वैल्यूज़ की तो कर सकते हैं कि इस तरह का वो जेस्चर देगा। ये बनी गाला जब ये 13 में प्राइम मिनिस्टर बने तो बनी गाला गया इसके पास, बिल्कुल, और वहाँ पे इसने डिमांड की कि मेरी सड़क बना दे, और बना भी दी गई, बना भी दी। तो मेरा मतलब इसको उन्होंने ये जो क्या शौकत खानम हॉस्पिटल है उसके लिए ज़मीन दी, पैसे दिए, प्लाट भी दिया, और फिर 50 करोड़ रुपया भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि
تو سر آپ اپنی روش اب بھی نہ بدلے نا, آپ تھوڑا نہیں بدلے, کس در بدلی ہم نے؟ تو ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ چلو پھر انگیج کرتے ہیں, ان کو گلے لگاتے ہیں, کار تو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آئے بیٹھے, بیٹھ کے ہونا ہے کہ کس طرح کریں. اچھا ٹھیک ہے, بٹ وہاں جا کے ملنا یہ بات کرنا ممکن نہیں ہے فی الحال. وہاں جا کے کس طرح, میرا مطلب کیا ان کے یہاں باہر چیئرمین ہیں, ان کے بندے ہیں, تو ان کو انگیج ان کیا کو جا سکتا ہے. بالکل وہ دیکھنا ایک پارٹی ہے, پارٹی کے ساتھ ہی انگیج ہونا ہے نا. تو ہمارے ساتھ بیٹھے, ابھی بھی ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, آئیں بیٹھیں. پرائم منسٹر نے کہا میں خود بیٹھنے کو تیار ہوں, واٹ ایلس. بالکل اس سے زیادہ تو نہیں کہ یہ نہیں کہ مجھے یا کسی اور کو بٹھائیں گے, انہوں نے کہا میں خود بیٹھنے کو تیار ہوں. اور انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے سر, پچھلے دن اگر آپ نے سنا ہو, یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہتر ہوتا ہے کہ ہم یا تو کیبنٹ کا حصہ بن جائیں یا پھر الگ ہو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ شروع میں تو لگتا ہے کہ یہ آفر دی گئی تھی کہ ہاف ٹرم کے لیے شہباز صاحب ہوں گے, اس کے بعد بلاول کو آ سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا, اس کا مطلب کیا ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آدھے یا آفر کی تھی کہ آدھے ٹائم کے لیے شہباز صاحب ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ جو ہے نا, اس کو کنٹینیوٹی رہنی چاہیے تاکہ پالیسیز امپلیمنٹ ہوں اور آگے بڑھے. پاکستان کے جو سسٹم ہے اس کا خرابی یہ ایک ون آف دا فیکٹر کہ کبھی کنٹینیوٹی نہیں رہی. اگر کوئی گورنمنٹ آئی ہے, کوئی 22 مہینے بعد چلی گئی, کوئی 18 مہینے بعد چلی گئی, کوئی 2 سال بعد چلی گئی, آپ کے سامنے ہی ہے. پرائم منسٹر کو جیلوں میں جانا پڑا, جلاوط نہیں آئی. دنیا میں جہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا لوگوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے ملکوں نے, جی وہاں دیکھیں وہاں کنٹینیوٹی رہی ہے. سنگاپور کو دیکھیں 30 سال مسٹر لی رہے, مہاتیر کو 20 سال رہے, اب یہ اردگان بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان ہی بن کے سر. ہندوستان میں. آپ کو دیکھتی دوسری یا تیسری ٹرم ہے سر, اس سے پہلے منموہن 2 ٹرم رہے, منموہن سنگھ رہے. انہوں نے ہمارا اکنامک ریفارمز ایکٹ جو میاں نواز شریف صاحب کا تھا وہ امپلیمنٹ نہ بالکل کیا. ایسے ہے سر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں 5 سال کے لیے آئے ہیں, 5 سال رہیں. باقی رہی کیبنٹ میں ہماری طرف سے آفر تھی. میں ذاتی طور بھی کہتا رہا کہ آپ نہ کریں, آپ کیبنٹ میں آ جائیں, تاکہ یہ جو کہتے ہیں جی ہمیں پوچھا نہیں جاتا, کیبنٹ کا حصہ ہوتے وہ ڈیسیجن میں آتے, لیکن وہ سارے ان کے سینئر ممبر دے وار آف دا اوپینین کہ ہمیں وی شوڈ جوائن دا کیبنٹ. اچھا ہاں, لیکن ان کے چیئرمین کا یہ خیال تھا کہ نو. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں اور دوسری سائڈ پہ یہ کہیں کہ جی شاید لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ اپوزیشن میں آئیں. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا. ہاں, وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ہمارے الائی ہیں, اور تمام فیصلوں کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں. اونرشپ بھی لینی چاہیے ان کو. اور سارے پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوتی رہتی ہے, ان کو ہم کانفیڈنس میں لیتے رہتے ہیں, ان کی لیڈرشپ کو. ہاں ڈیفینیٹلی. آپ ڈیلیگیشن کے ہیڈ بن کے بھی گئے ہیں جب پوری دنیا میں. پریزیڈنٹ صاحب کو مسئلہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایشو آیا تو وہاں پہ چلے گئے خود. تو یہ ایشو ہے. پریزیڈنٹ کے بھی بارے میں پچھلے دنوں کچھ خبریں آئی تھی کہ ان کو شاید ہٹایا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسی سوچ ہے, پتہ نہیں کون یہ کر لیتا ہے کہ جی ہٹایا جا رہا ہے. کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے انفیکٹ. نہیں کوئی ایسی کچھ, کیونکہ ان کے خیال کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ شاید وہ خود پرائم منسٹر بننے جا رہے ہوں تو کوئی وہاں سے خبر جنریٹ ہوئی ہو. تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو کہیں کہ جی میں پرائم منسٹرشپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کیوں, اب تو میجورٹی ہماری ہے. اب نہیں, میرا یہ بس میڈیا کو تھوڑا چاہیے ہوتا ہے. چاہیے. میں سمجھتا میڈیا جو چیزیں کر رہا ہوتا ہے وہ کہ بعض چیزوں کا تو میں بھی پریوی ہوتا ہوں, وہ اس میں میرا کوئی 40% چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید انیشلی ڈسکس ہوتی ہیں بٹ اس آئیڈیاز کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. بٹ میڈیا کے اندر نہیں, وہ برین چائلڈ کوئی اور ہی ہوتا ہے. اچھا, برین چائلڈ کو ہے, ایسے ہی بس لگے رہتے ہیں. تو لوگوں کو تھوڑا سا کہیں گویا کہ وہ کرنے کے لیے کہ بیک فٹ پہ رہیں, کوئی ایڈونچر نہ کریں, اسی لیے میرا خیال میں ایسی خبریں مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہے جی میڈیا کا؟ ان کا یہ ہے کہ کوئی چسکے والی چیز چلتی رہے, جیسے ہماری مارکیٹ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں, میرا مزاج اور ہے. جی, مجھ سے کوئی کویشچن کریں تو میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا. صحیح. تو وہ کہتا ہے یہ تو ہو گیا نا جی, بالکل آپ نے باتیں کی ہیں, لیکن وہ ایسی بات کریں جیسے خبریت کو جو خبر بن سکے, جو ٹک کر چل سکے. بالکل ایسا. تو بعض ہمارے ساتھی وہ ایسی خبریں دیتے ہیں ٹکرز بنے, تھوڑے سے سنسنی خیزی پھیلے. پہلے صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارے جو ویورز ہیں
ان کی تعداد بڑھنی ان چاہیے, کی مزہ نہیں آتا جب تک سنسنی خیز نہ ہو. کوئی لائکنگز آنی چاہیے. ہاں کوئی نہ کوئی کہے گا کہ جی ہاں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, کوئی وہاں پہ یہ سوچ آ رہی ہے, امریکہ اس طرح سوچ رہا ہے, فلاں سوچ رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, اب جا رہے ہیں. میں نو لیگ نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا ہوتا ہے کہ بس یہ ہفتہ 10 دن ہے یا فلاں ہے, کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. بہرحال سر میڈیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی بھی آ رہی ہوتی ہے کہ جو کوئی نہ کوئی بہرحال جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.